بات کر لیتے ہیں شہر کے موسم کی۔ تو سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے، آسمان پر بادلوں کا راج تو کبھی سورج کا بسیرا ہے۔ مطلب جزوی طور پر ابر آلود ہے، حبس کی شدت بڑھ گئی ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ہوا میں نمی کا تناسب 83% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی شہر میں بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے، آسمان پر بادلوں کا راز تو کبھی سورج کا بسیرا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سمرا فاطمہ موجود ہے، ان سے موسم کا مزید احوال جانیں گے۔ بتائیے گا سمرا۔ جی، شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی جاری ہے۔ کبھی آسمان پر بادل نظر آتے ہیں تو کبھی سورج جلوہ گر ہو کر تپش برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آسمان پر موجود بادل بھی حبس اور گھٹن میں کمی نہیں لا سکے اور اس وقت شدید حبس اور گھٹن محسوس کیا جا رہا ہے۔ گرمی کا احساس بھی بڑھ گیا ہے، جبکہ درجہ حرارت جو اس وقت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 31 اور کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 83% ہے، جبکہ شہر میں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن محسوس بالکل بھی نہیں کی جا رہی ہیں۔ ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ تھما ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کے باعث شہر لاہور کے باسی ایک بار پھر سے پسینے سے شرابور اور نڈھال دکھائی دے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آج شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ سورج اور بادلوں کے مابین اٹکیلیاں بھی دیکھنے میں نظر آئیں گی، جبکہ آج محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر لاہور میں بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج شہر لاہور میں 10% تک امکان ہے کہ بادل برسے۔ صبح جہاں کہا جا رہا تھا کہ 30% تک بارش کے امکانات ہیں، محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں 10% تک بارش کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہفتے اور اتوار کے روز بھی بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور 5 سے 20% تک بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، جبکہ آئندہ آنے والے ہفتے میں محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں وقفے سے جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ 70% تک بارش کے امکانات موجود ہیں۔ فی الوقت جو ہے وہ گرمی شدید محسوس کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دوران بارش جو ہے وہ شہر لاہور کے باسی جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، خاص کر موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ احتیاط برتیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بجلی کے کھمبوں سے بھی دور رہیں تاکہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال سے وہ محفوظ رہ سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ سمرا تھی، موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی۔ شہر میں گراں فروشی کا سلسلہ نہ تھم سکا، ضلعی انتظامیہ اپنے ہی نیک نامے پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئی۔ شہر میں بنیادی اشیاء خورنوش کی مہنگے داموں فروخت جاری ہے۔ دودھ اور دہی 30 سے 40 روپے اضافی قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ دودھ سرکاری قیمت 170 ہے اور مارکیٹ میں 220 روپے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح دہی سرکاری قیمت 180 ہے اور مارکیٹ میں 230 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مؤثر کارروائیاں کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ بسام سلطان اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ جی بسام۔ جی بالکل، شہر میں گراں فروشی کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال نہیں تھم سکا۔ میں اس وقت پرانی انارکلی میں موجود ہوں۔ شہر بھر کے اندر دودھ دہی جو ہے وہ اضافی قیمت 30 سے 40 روپے جو ہے وہ اضافی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔ دودھ کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 170 روپے مقرر ہے، لیکن بازار کے اندر دکانوں کے اوپر جو ہے وہ 200 سے 220 روپے تک پر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دہی کا دیکھیں تو سرکاری ریٹ سرکاری نرخ جو ہے وہ 180 روپے مقرر ہے، لیکن بازاروں کے اندر دکانوں کے اوپر جو ہے وہ 220 سے 230 روپے تک پر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ تو یہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ذمہ داری ہے کہ مؤثر کارروائیاں جو ہے وہ عمل میں لائی جائیں تاکہ شہریوں کو بنیادی اشیاء سرکاری نرخ ناموں پر جو ہے وہ فراہم کی جا سکیں۔ جی ٹھیک ہے بسام، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب حکومت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے قرض لے گی۔ عالمی مالیاتی اداروں سے آسان شرائط اور شرائط سود پر قرض لیا جائے گا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 20 ارب کا قرض لیا جائے گا۔ آئندہ ماہ سے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ پنجاب حکومت اب تک ورلڈ بینک سے 54% قرض پہلے ہی لے چکی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرض کے حجم کا 21% پنجاب کے ذمے ہے۔ پنجاب حکومت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے قرض لے گی۔ عالمی مالیاتی اداروں سے آسان شرائط اور شرح سود پر قرض لیا جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ مزید اہم ڈیٹیلز حاصل کریں گے، علی رامے سے بتائیے گا۔ بالکل، پنجاب تو پہلے ہی ورلڈ بینک کا 54% مقروض ہے، جو کہ پنجاب کے کل جو قرض ہے اس کے مجموعی طور پر جو شرح اوسط کے مطابق، تو لیکن اب پنجاب حکومت مزید 20 ارب روپے کا قرض جو ہے وہ عالمی مالیاتی اداروں سے لینے جا رہی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے
کہ پنجاب حکومت نے جو ایک ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا ہے مختلف شہروں کی ترقی کے لیے، وہاں پہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے، تو اس کی رقم پوری کرنے کے لیے اب عالمی مالیاتی اداروں سے رابطہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 20 ارب روپے کے قرض کی نیگوشیشن جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس کے لیے آئندہ ماہ سے بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات پنجاب حکومت شروع کرے گی۔ اس کے لیے محکمہ ہاؤسنگ، محکمہ لوکل گورنمنٹ اور فائنانس ڈیولپمنٹ کے جو افسران ہیں وہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمائندگان سے ملاقات کریں گے اور ان سے 20 ارب روپے کا قرض لینے کی درخواست جو ہے وہ کی جائے گی۔ اب ذرائع نے بتایا کہ پنجاب حکومت یہ آسان شرائط اور کم شرح سود پر قرض لینے کی کوشش کرے گی، کیونکہ پنجاب کے اوپر پہلے ہی 1700 ارب روپے کا قرض جو ہے وہ موجود ہے، جس کا مجموعی طور پر 54% حصہ وہ ورلڈ بینک کے ذمے ہے، یعنی کہ پنجاب حکومت پہلے ہی ورلڈ بینک کی 54% مقروض ہو چکے، لیکن اب مزید قرض لینے کے لیے آئندہ ماہ سے مذاکرات جو ہے وہ کیے جائیں گے، تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ بہت شکریہ علی رامے۔ پنجاب حکومت کا اورنج ٹرین کی سبسڈی جاری رکھنے کا فیصلہ، محکمہ خزانہ کی جانب سے اورنج ٹرین کے لیے بجٹ جاری کر دیا گیا۔ اورنج ٹرین کو سبسڈی کی مد میں 7 ارب روپے جاری کیے گئے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 20 ارب روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے بجٹ آن لائن کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اورنج ٹرین کی سبسڈی جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کیسر کھوکھر، محکمہ خزانہ نے آج بجٹ جاری کیا ہے اور اورنج ٹرین لائن جو ہے اس کی سبسڈی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے اورنج ٹرین لائن کے لیے 7 ارب روپے کا بجٹ جاری کیا ہے اور اورنج ٹرین اتھارٹی جو ہے اس کو ہدایت کی ہے کہ جو سبسڈی دی جاتی ہے اس پر کرائے کی مد میں وہ جاری رکھی جائے اور مسافروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائے، اور 7 ارب روپیہ اس کے آپریشنل اخراجات اور سبسڈی کے لیے 7 ارب روپیہ جو ہے محکمہ خزانہ نے جاری کر دیا ہے، جبکہ اپنا چھت اپنا گھر اسکیم کا بھی بجٹ محکمہ خزانہ نے جاری کیا ہے اور اپنا چھت اپنے گھر جو ہے اس اسکیم کے لیے 20 ارب روپے جو ہے محکمہ خزانہ نے جاری کیا ہے۔ یہ دونوں فنڈ جو ہے نا بجٹ محکمہ خزانہ نے جاری کر دیا ہے اور محکمہ خزانہ نے یہ دونوں بجٹ جو ہے آن لائن کر دیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر کھوکھر آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ بالآخر ایل ڈی اے حکام کو ہوش آ ہی گیا، غیر قانونی اسکیموں کے پروان چڑھنے کا موجود شعبہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز ختم کر دیا گیا ہے۔ منظوری دینے والا متعلقہ میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ غیر قانونی اسکیموں کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے، میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ 1 رکھ دیا گیا۔ غیر قانونی اسکیموں کی ذمہ دار چیف میٹروپولیٹن پلانر اور ان کے ماتحت افسران ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے، درے نائب سے بتائیے گا۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز جو غیر قانونی طور پر پلتی ہیں، پھولتی ہیں اور شہریوں کے پیسے جو ہیں وہ بٹورتی ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اب اس پہ ایل ڈی نے ایک منظم قانون سازی کی ہے، جس میں سب سے بڑی بات ایل ڈی اب ان سوسائٹیوں کا ریفرنس ڈائریکٹ جو ہے وہ نیب کو بھیج سکے گا اور پیمرا جیسے اداروں کو لکھ سکے گا کہ ان کی ایڈورٹائزنگ جو بند کر دی جائے، اور نیب کو اس کے خلاف ایکشن لینے کا بھی باقاعدہ ریفرنس بھیجا جا سکے گا۔ اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ گورننگ باڈی نے فیصلہ کیا تھا کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کا جو اسٹیٹ مینجمنٹ کا شعبہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس سے نہ ہی کوئی خاطر خواہ رزلٹ مل رہے ہیں اور نہ ہی غیر قانونی اسکیموں کے پھیلاؤ کو روکا جا رہا ہے، جس پہ اب یہ ایکشن لیا گیا۔ اور اس کے بعد میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا ڈی جی ایل ڈی کی جانب سے کہ اس کے نئے ایس او پیز بنائے جائیں۔ اب اس کے نئے ایس او پیز بنا دیے گئے ہیں اور شعبہ اسٹیٹ مینجمنٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کو بالکل ختم کر کے ایبالش کر دیا گیا ہے اور نئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ کو تفویض کر دی گئی ہیں۔ اس میں چیف میٹروپولیٹن پلاننگ جو ہے وہ اس کا ہیڈ ہوگا اور نئے آرگینوگرام کے مطابق ڈائریکٹر میٹروپولیٹن پلاننگ جو ہوگا کنسرن ایریا کا، وہی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے اندر سیاہ و سفید کا مالک ہوگا۔ اس میں مختلف ٹیئرز ایکشن کے رکھے گئے ہیں کہ اخبار اشتہارات دیے جائیں گے، پیمرا میں لکھا جائے گا، پولیس کو جو ہے اپلیکیشنز دی جائیں گی، ان کے خلاف ایکشن کیا جائے گا، سیلنگ ہوگی، ڈیمولیشن ہوں گی۔ یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اب جو بار بار ریپیٹیشن کرے گا اس پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور میٹروپولیٹن پلاننگ کا جو ڈائریکٹر ہے وہ چیف کو لکھیں گے اور چیف میٹروپولیٹن پلاننگ جو ہے وہ ریفرنس بنا کے ڈی جی کو ارسال کرے گا، ڈی جی اس کو سائن کر کے نیب کو بھیجے گا، جس پہ اس میں باقاعدہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکے گی۔ یہ سخت جو رولز ہیں، جو ایس او پیز ہیں وہ وضع کر دیے گئے ہیں۔ اور بہت شکریہ درے نائب۔ پنجاب بھر میں میرٹ بیس ہیڈ ٹیچرز کی تعیناتی کا معاملہ
खटाई में पड़ गया है। टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों के आज होने वाले इंटरव्यू मनसूख कर दिए गए। पंजाब भर में हेड टीचर्स की आसामियों के लिए 3,300 टीचर्स ने टेस्ट दिया था। इस हवाले से आगाह करेंगे जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं? जी, महकमा स्कूल एजुकेशन में पंजाब भर के स्कूलों में मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स तैनात करने का जो मामला है वो खटाई में पड़ गया है, क्योंकि आज जितने भी हेड मास्टर्स के टेस्ट लिए गए थे पंजाब भर में, उनका आज जिन्होंने टेस्ट पास किया था उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। और अभी तक जो है जिन हेड मास्टर्स ने टेस्ट पास किए हैं उनका रिज़ल्ट भी अभी तक जो है वो जारी नहीं किया गया। हालांकि पंजाब भर से 3300 के करीब जो हैं वो स्कूल सरबराहान ने टेस्ट दिए थे ताकि वो मेरिट के ऊपर जो है वो हेड तैनात हो सकें। इन टेस्ट देने वालों में असातिज़ा की बड़ी तादाद भी जो है वो मौजूद थी और उन्होंने टेस्ट पास भी कर लिया था। एक तो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से टेस्ट पास करने वालों की फ़हरिस्त जारी नहीं की गई और दूसरा आज होने वाले इंटरव्यूज़ भी मनसूख कर दिए गए हैं। अगर पंजाब भर में बात की जाए तो 5500 के करीब असातिज़ा ने अप्लाई किया था, जबकि जिन 3300 के करीब जो है वो हाज़िरी रही थी। टेस्ट के दौरान जो टैब्स असातिज़ा को दिए गए थे वो भी ख़राब थे दर्जनों की तादाद में, जिसकी वजह से बेशतर असातिज़ा जो हैं वो टेस्ट पास नहीं कर सके। इस हवाले से असातिज़ा ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो है मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स लगाए जाएँ और उनका रिज़ल्ट और इंटरव्यूज़ जल्द किए जाएँ। इस हवाले से जब महकमा तालीम से रब्ता किया गया तो उन्होंने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा हायर एजुकेशन जामियात के सब कैंपसेस की अपग्रेडेशन करेगा। अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। रवां साल पंजाब में 5 जामिया के सब कैंपसेस कायम किए जाएंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का सब कैंपस बहावल नगर में कायम किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, इमरान यूनस से बताइएगा। जी, महकमा हायर एजुकेशन रवां साल लाहौर समेत सूबे भर की जामियात के सब कैंपसेस कायम करेगा और इस मंसूबे के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने 3 अरब की खतीर रकम जो है वो मुख्तस कर दी है और टोटल रवां साल 5 जामियात हैं सूबे भर में जिनके सब कैंपसेस जो हैं वो कायम किए जाएंगे। लिस्ट के मुताबिक बहावलपुर यूनिवर्सिटी का सब कैंपस बहावल नगर में कायम किया जाएगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का सब कैंपस और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है इसके सब कैंपसेस को मिलाकर वेहाड़ी में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो जेहलम कैंपस है उसकी अपग्रेडेशन के लिए भी 600 मिलियन रुपए मुख्तस जो हैं वो किए गए हैं। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का सब कैंपस टोबा टेक सिंह में कायम किया जाएगा। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेज को मिलाकर मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनस। अब आपको बताएं कि सदर पीटीआई पंजाब हमाद अजहर का सरेंडर करने का फैसला ज़राए के मुताबिक ये बताया गया। हमाद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर करके जमानत की दरख्वास्त देने का फैसला हमाद अजहर ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जानते हैं, हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, कायम काम सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब हमाद अजहर जो 2 साल से रूपोश थे और वालिद की वफात के बाद उनके 3 और जनाजे के लिए सामने आए थे, उन्होंने अब दोबारा रूपोश ना होने का फैसला किया है। ज़राए का ये कहना है कि हमाद अजहर ने अदालत के सामने सरेंडर करते हुए जमानत की दरख्वास्त जो है वो दायर करने का फैसला किया है। ज़राए ये कहते हैं कि हमाद अजहर ने अपने करीबी साथियों और सियासी साथियों के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली और आज मजीद मुशावरत के लिए उन्होंने अपनी वकला टीम को भी बुलाया है। वकला के साथ मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा उनकी सरेंडर और उनकी जमानत की दरखास्त के हवाले से। अभी तक हमाद अजहर ये फैसला कर चुके हैं कि वो केसेस का सामना करेंगे और सरेंडर करते हुए जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। साबिक गवर्नर मियां अजहर मरहूम के घर सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। मियां हमाद अजहर के साथ मुलाकातें, वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। रुकन पंजाब असम्बली फ़ारूक जावेद की मियां अजहर मरहूम के घर आमद हुई है। मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की मियां अजहर मरहूम के घर आमद। मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल की हमाद अजहर से मुलाकात हुई। वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत की। ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह की मियां अजहर मरहूम के घर आमद। एजाज शाह की हमाद अजहर से मुलाकात और वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत की गई।
آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ سابق گورنر میاں اظہر مرحوم کے گھر سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ میاں حماد اظہر کے ساتھ ملاقاتیں، والد کے انتقال پر تعزیت کی رکن پنجاب اسمبلی فاروق جاوید کی میاں اظہر مرحوم کے گھر آمد ہوئی۔ مسرت جمشید چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ کی میاں اظہر مرحوم کے گھر آمد اور حماد اظہر سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور والد کی وفات پر تعزیت کی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کی میاں اظہر مرحوم کے گھر آمد، اعجاز شاہ کی حماد اظہر سے ملاقات، والد کی وفات پر تعزیت کی گئی۔